بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید نے 60 ہجری میں 30 سال کی عمر میں مسند خلافت سنبھالی تو مدینے کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینے میں موجود صاحب اکرام لوگوں سے میری بیعت لو، خاص کر حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ہر طرح کی سختی سے کام لیا جائے گا۔ ان تینوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی کام میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسۂ رسول سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام عالی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے رات کے وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بھائی حضرت حسن کی قبروں پر حاضری دی۔ 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب رسول کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 5 روز کا سفر کرنے کے بعد قافلہ 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوا، جہاں پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مکہ میں قیام کے دوران لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے فیض حاصل کرنے کے لیے روزانہ قطار در قطار حاضر ہوتے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس عبداللہ بن وال کوفہ سے خط لے کر مکہ میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ہزاروں خط نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عراق سے موصول ہوئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہمیں یزید کی حکومت نہیں منظور۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر عراق روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو تقریباً 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان سب حالات کے بارے میں حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو لکھ دیا۔ یزید نے انہی دنوں کوفہ کے گورنر کو نرمی برتنے پر برطرف کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کو گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور قید میں ڈالا اور آخر کار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جا سکے تاکہ ان علاقوں سے آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کر سکے۔ ہربن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا، جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ ابو مخنف نے اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شامل 2 اسدی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہر اول دستے پر ان کے گھوڑوں کی گرد نہیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ پس امام عالی مقام نے ذو ختم کا رخ کیا۔ ہربن یزید اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے آ گئے۔ نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلہ کو حکم دیا کہ ہر اور اس کے سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ ہربن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط و مراسلات کا کوئی علم نہیں ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا، ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔
ہر نے مزید کہا میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی مدینے کی طرف، بتا کہ میں ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں تاکہ شاید یہ امر عافیت اور امن و آشنی پر مجتنب ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چلتا رہا اور ساتھ ساتھ ہر کا لشکر بھی رواں دواں تھا کہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ جب نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ فرمانے لگے بے شک یہی رنج اور بلا کا مقام ہے۔ فیصلہ کن گھڑی آ پہنچی تھی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا لڑتے رہے۔ دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر مقابلہ کرتے رہے لیکن بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گر کر نماز عصر ادا کرتے ہوئے سجدہ ادا فرمایا۔ یہ سجدہ وہ سجدہ تھا جس نے اسلام کو دوبارہ جلا بخشی۔ شمر ذی الجوشن نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے میں دیکھا تو اسی حالت میں اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سجدہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ معبود بس ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب خدا کے دعوے جھوٹ ہیں۔ اس ایک سجدے نے ظاہری اور باطنی تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اقتدار کے بت نے یزید اور یزیدون کو اندھا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آسمان و زمین پر گہرا سکوت طاری تھا۔ وقت کی سانسیں تھم گئی تھی۔ حق اپنے نئے انداز سے جیت گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد کو پا گئے۔ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے اور یزید کو شکست فاش ہوئی۔ وہ اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہوا، کیونکہ جنگ جیتتا وہی ہے جو اپنے مقصد کو پالے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیا کہ باطل جتنا بھی زور آور ہو جائے حق کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ عجیب جنگ تھی کہ جس میں ظالموں کی تلوار کو توڑا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوکھے گلے سے باطل کی تلوار کو توڑ کر رکھ دیا، حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آواز اذان حق کی صورت میں قیامت تک گونجتی رہے گی۔